بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے اس وقت پارٹیسپینٹس ایسے ہیں جن سے شاید یہ پہلی میٹنگ ہے۔ میں آپ کو اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام محمد طاہر ہے۔ میں اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں۔ 2011 میں نے پی پی ایس سی لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کرم کیا، اس میں میری فرسٹ پوزیشن تھی پورے پنجاب میں۔ 2012 میں ایز اے لیکچرر میری اپائنٹمنٹ ہوئی، اور اس کے 5 سال بعد دوبارہ 2017 میں جب اسسٹنٹ پروفیسر کی جابز آئیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری سلیکشن ہوئی، اور بطور اسسٹنٹ پروفیسر میں نے 2017 میں جوائن کیا۔ اب میں آپ کو ان کلاسز کا مقصد بتاتا ہوں کہ یہ زوم لیکچرز کی جو سیریز ہے اس کی موٹیویشن کیا ہے اور کیوں یہ فری کلاسز ہیں۔ کچھ ہی عرصے پہلے جب میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کوئی پی پی ایس سی لیکچرشپ کی ایکٹیویٹیز کریں، تو مجھے اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب میں 2011 میں تھا، اور میرا 2008-10 میرا سیشن تھا، ایم ایس سی میتھمیٹکس میں نے کیا تھا، اور میرے سامنے یہی منزل تھی پی پی ایس سی لیکچرشپ کی، اور میں جانتا ہوں کہ اس کی اہمیت آپ لوگوں کے لیے کیا ہوگی۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، اور میرے لیے وہ دن بڑی خوشی کا دن تھا جس دن میرٹ لسٹ میں نے دیکھی اور ٹاپ پہ میرا نام تھا، اور میں نے بڑی خوشی سے اپنے ٹیچرز کو بتایا کہ سر میری فرسٹ پوزیشن ہے۔ وہ بھی بڑے خوش تھے، میرے پیرنٹس بڑے خوش تھے۔ تو میں وہ دن نہیں بھول سکتا جب میں نے اپنے پیرنٹس کے، اپنے ٹیچرز کے چہروں پہ بے انتہا خوشی دیکھی اپنی اس پوزیشن کی وجہ سے۔ اب ایک ٹیچر ہونے کے ناطے اب میں 10 سال سے لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، خاص طور پہ ایم ایس سی میتھمیٹکس کو میں اپنے ایم ایس سی کے دوران ہی میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور ایک لمبے عرصے سے میں کام کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ اور ایک ٹیچر ہونے کے ناطے ہم بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور ہم کم سے کم جتنا ضرور چاہتے ہیں کہ جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کم سے کم وہ کامیابی ضرور حاصل کریں۔ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کے لیے، اپنی گائیڈ لائن آپ کو دینے کے لیے ایک لیکچر سیریز شروع کیا ہے جو کہ ٹوٹلی فری ہے۔ آج کا لیکچر یہ جنرل لیکچر ہے آپ ساروں کے لیے۔ یہ لیکچرشپ کی جابز یہ 2009 سے تو میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ 2009 میں آئی تھی، اس وقت سبجیکٹو پیپر ہوا کرتا تھا۔ 2011 میں آئی، اس وقت سے یہ ایم سی کیوز ٹائپ، یعنی یہ آبجیکٹو پیٹرن شروع ہوا۔ اچھا، اس کے بعد 2015 میں آئی، پھر 2017 میں آئی، اب ایکسپیکٹڈ ہیں 2020 میں۔ یہ جس بندے نے بھی بی ایس کی ہے، ماسٹرز کی ہے، اس کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہوتا ہے، ایک بہت چار محض جاب کا ہر بندے کے لیے۔ اور یہ جاب آپ فرض کریں خدا نخواستہ آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کم و بیش 3 سال کا انتظار ہے جو آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے پھر دوبارہ جابز کے آنے۔ تو اس لیے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری محنت سے اسے اٹیمپٹ کرے۔ سلیکشن پروسیس کے سٹیپس کیا ہیں؟ نمبر 1، اس جاب کی ایڈ آ جائے گی، اس ایڈ پہ آپ کا سبجیکٹ ہوگا، اس کی نمبر آف پوسٹ ہوں گی، اس پہ جتنے بھی ایم ایس سی لوگ ہیں، بی ایس لوگ ہیں، ایون بہت سارے ایم فل لوگ ہیں، کچھ پی ایچ ڈیز بھی اپلائی کریں گے۔ اب سب سے پہلی چیز آپ کی ایکڈیمکس سے مراد ہوتی ہے میٹرک کے مارکس، ایف ایس سی کے مارکس، بی ایس سی کے مارکس، اور ایم ایس سی کے مارکس۔ یہ 4 ڈگریز کے مارکس یہ آپ کا ایکڈیمک میرٹ بناتے ہیں۔ ایپ ڈیولپر میرے دوست تھے، انہیں ریکویسٹ کر کے میں نے ایک ایپ بنوایا ہے جس کا نام ہے ایکڈیمک میرٹ کیلکولیٹر۔ وہ آپ کو گوگل پہ مل جائے گا، پلے اسٹور پہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ آپ کے ایکڈیمک مارکس آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا، اور ایکڈیمک مارکس ٹوٹل ہوتے ہیں 40، یعنی آؤٹ آف 40 آپ سب کے مارکس آلریڈی ایلوکیٹڈ ہیں۔ آپ میں سے کوئی جب چاہے وہ کیلکولیٹر یوز کرے اور اپنے اس میں مارکس لکھتا جائے، میٹرک کے، ایف ایس سی کے، بی ایس سی کے اور ایم ایس سی کی پرسنٹیج لکھے، اسی وقت اس کے سامنے اس کے ایکڈیمک مارکس آ جائیں گے، آؤٹ آف 40 اس کے کتنے مارکس ہیں۔ میں آپ کو ایک اندازہ بتا دیتا ہوں، یہ میتھمیٹکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مارکس کیونکہ بہتر ہوتے ہیں باقی سبجیکٹس کے لوگوں سے، تو اس میں 32 تو ہوتے ہی ہوتے ہیں ہر بندے کے تقریباً، یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے کم، شاذ و نادر کوئی بندہ ہوگا جس کے 32 سے کم ہوں گے۔
32 عام طور پہ ہوتے ہیں مارکس. اور جو اچھے اسٹوڈنٹ گنے جاتے ہیں ان کے مارکس میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے مارکس آلموسٹ ان کے مارکس ہوتے ہیں 37 کے اباؤٹ. تو آپ دیکھ لیں 32 ایک منیمم ذہن میں سوچ لیں کہ چلیں اگر آپ کے کم ہے تو 32 ہوں گے اور اگر اچھا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے 37 ہوں گے. ہاں البتہ میرے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے 40/40 بھی ہیں لیکن بہت کم چانس ہے, بہت کم کینڈیڈیٹس ہیں جن کے 40/40 ہیں. اس کے علاوہ 30 آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کے 39 تک ہوتے ہیں, 39 مارکس بھی ہیں آؤٹ آف 40. لیکن آپ اب اگر کمپیریزن کریں, ایک طرف ویک اسٹوڈنٹ ہے جس کے 32 ہیں, دوسری طرف ہے ایک اسٹوڈنٹ جو اچھا ہے بہت, اس کے 37 ہیں, تو آپ اگر ڈفرنس دیکھیں گے تو یہ جسٹ 5 مارکس کا ڈفرنس ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے 33 تک بھی مارکس 32 تک بھی مارکس دیکھے ہیں بندے کے, اور وہ بندہ سلیکٹ ہوا ہے, یعنی اس کی لیکچرشپ میں سلیکشن ہو گئی ہے. ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپلائی نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپلائی کر کے, ہمارے تو نمبر اتنے تھوڑے ہیں, ادھر تو ایم فل لوگ ہوتے ہیں, ادھر تو گولڈ میڈلسٹ لوگ ہوتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپلائی کرنے کی, ایسے پیسے ہی ضائع کرنے ہیں ہم نے. میں نے خود سنا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ سر ہم نے پیسے ضائع کرنے, لیکن انہی میں سے میں نے سلیکٹ ہوتے بھی دیکھے ہیں. اچھا, اس کے برعکس میرے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کے 39 کے والے بھی اسٹوڈنٹ تھے میرے, جن کے اکیڈیمک میرٹ 39 بنتا تھا آؤٹ آف 40, لیکن بدقسمتی سے ان کی سلیکشن نہیں ہوئی کسی وجہ سے. لہٰذا یہ پریشانی ذہن سے نکال دیں کہ آپ کا اکیڈیمک ویک ہے. میں نے آپ کو مثال دے دی کہ ایک ویک اکیڈیمکس کے ساتھ بھی بندے کی سلیکشن ہو گئی, اور میں نے آپ کو مثال دے دی کہ ایک ٹاپ اسٹوڈنٹ تھے, 39 مارکس تھے ان کے آؤٹ آف 40, ان کی سلیکشن کسی وجہ سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لہٰذا اب آپ کے لیے لیول گراؤنڈ ہے. 10,000 لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں, 10,000 سے زائد ہی ہونے ہیں, بالکل لیول فیلڈ ہے آپ کے لیے. ذہن سے اس پریشانی کو بالکل نکال دیں کہ آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہے یا آپ کے نمبر کم ہے. آپ کے پاس ایم ایس سی کی ڈگری ہے, ایم اے کی ڈگری ہے, بی ایس 4 ایئر کی ڈگری ہے, وہ کافی ہے. اچھا, پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ان اکیڈیمکس کے بعد ہوتا ہے آگے ہائر ایجوکیشن, ایم فل پی ایچ ڈی. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سر اس میں اتنے ایم فل لوگ آ رہے ہیں کہ ان کی سلیکشن ہوگی پہلے پھر ہماری ہوگی. تو میں نے 2017 میں آپ کو بہت ساری اگزامپل ایسی گنوا سکتا ہوں. میرے اپنے دوست ہیں, کچھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میری اپنی سسٹر تھیں اس میں, جو سمپل ایم ایس سی کی بیسس پہ اسسٹنٹ پروفیسر سلیکٹ ہوئی ہیں. ان کا سمپل ماسٹرز تھا, ان کا کوئی ایم فل پی ایچ ڈی نہیں تھی. ماسٹرز بھی پرانا تھا, 2007-8 کا ماسٹرز تھا, تو اس کی بیس پہ ماسٹرز کی بیس پہ ان کی اسسٹنٹ پروفیسر کی سلیکشن بھی. اور میں نے پی ایچ ڈیز کو دیکھا ہے, یہ 2017 میں انہی کے ساتھ میری اپنی کلاس فیلوز تھے پی ایچ ڈی کی, جن کی سلیکشن نہیں ہو سکی کسی وجہ سے, اور ان کے ریسرچ پیپرز بھی تھے, پبلیکیشنز بھی تھی, لیکن ان کی سلیکشن نہیں ہوئی. لہٰذا یہ بھی ذہن سے پریشانی نکال دیں کہ آپ کا ایم فل نہیں ہے یا آپ ابھی فریش کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کی جسٹ ایم ایس سی ہے, اور ادھر تو پی ایچ ڈی لوگ بھی ہوں گے, ادھر پبلیکیشن والے بھی ہوں گے, ریسرچ پیپرز والے بھی ہوں گے. میں آپ کو بہت ساری اگزامپل ایسی گنوا سکتا ہوں جہاں سمپل ایم ایس سی کے ساتھ لوگوں کی سلیکشن ہوئی ہے اور جہاں ایم فل پی ایچ ڈیز لوگ رہ گئے ہیں. لہٰذا دوسری پریشانی یہ بھی ذہن سے نکال دیں آپ کہ اس کا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے اس کا. ان دو چیزوں کے بعد, یعنی آپ کے اکیڈیمک میرٹس اور آپ کے ہائر ایجوکیشن, اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے یہاں پہ آپ کے ریٹن ٹیسٹ. اکیڈیمک سے وہ چیزیں بالکل ذہن سے نکال کے یہ اصل کمپٹیشن ہے آپ کا. ریٹن ٹیسٹ اگر 2017 کا پیٹرن دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 80 مارکس ہوتے ہیں آپ کے سبجیکٹ کے, اور 20 مارکس ہوتے ہیں آپ کے جنرل نالج کے. میں نے 2011, 2015, 2017 تینوں پیپرز کا اپنے چینل پہ ایک تینوں لیکچر دیے ہوئے ہیں, آپ کو میں نے شیئر بھی کیے ہوں گے, جس میں میں نے تینوں کا انالیسس بھی پیش کیا ہے اور تینوں کی مارکس ڈسٹریبیوشن بھی دی ہے. یوٹیوب پہ وہ مارکس ڈسٹریبیوشن اینڈ انالیسس آف پی پی ایس سی لیکچر ٹیسٹ 2011, 15, 17 یہ پڑھے ہوں گے. آپ ڈیٹیل سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کن سبجیکٹس میں سے کیا کچھ آ رہا ہے. اسی طرح میں نے ریسنٹلی ایک لیکچر دیا ہے, کچھ 2017 کے لیکچر کے پیپرز کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس پریشان تھے کہ اپنا سبجیکٹ تو کر لیں گے لیکن ہم جنرل نالج کے پورشن کو کیسے اٹیمپٹ کریں. تو اس پہ میں نے اب ریسنٹلی ایک لیکچر دیا ہے, دی انالیسز اینڈ مارکس ڈسٹریبیوشن آف پی پی ایس سی لیکچرر ٹیسٹ
जनरल नॉलेज सेक्शन, उस पर मैंने डिटेल से उन 20 क्वेश्चन 20 एमसीक्यूज की क्लासिफिकेशन बता दी है कि वो 20 एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में से आते हैं और कितने कितने आते हैं। तो ये आपका असल कंपटीशन है रिटन टेस्ट का, इसकी आप प्लानिंग करें। और इसमें मार्क्स बहुत अहम है, इसलिए अहम है कि मैं आपको कोई ऐसी एग्जाम्पल शायद ना गिनवा सकूं कि जिसका एकेडमिक भी अच्छा है और रिटन टेस्ट के भी नंबर बहुत अच्छे हैं और उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। ये बहुत रेयर केस है। एग्जाम्पल जरूर कोई ना कोई ऐसी हो सकता है, होगी, मिल जाए शायद, लेकिन ये बड़ा रेयर केस है कि आपके एकेडमिक भी अच्छा है और रिटन टेस्ट में बहुत अच्छे हैं आप, और आप इंटरव्यू में रह जाए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इसका ताल्लुक लक के साथ है, इसका किस्मत के साथ है। बहुत अच्छी तैयारी करके भी बाज तो लोग टेस्ट से फेल हो जाते हैं, और बाज लोग खास तैयारी नहीं करते तब भी टेस्ट में अच्छे नंबर ले जाते हैं। मैं बिल्कुल इस पे बिलीव नहीं करता, और मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देख चुका हूं। 2011 में जब रिटन टेस्ट देने हम जा रहे थे, तो मैं क्योंकि उस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट भी था, पोजीशन होल्डर भी था, और मैं सारों को जानता था, अपने सीनियर जूनियर्स को। और हम लोग जब रिटन टेस्ट देने गए और हमने टेस्ट दिया, और जिस दिन उसका रिजल्ट आया तो मैंने मेरिट लिस्ट को बड़ी अच्छी तरह देखा। उस वक्त जो रिजल्ट आता था वो मेरिट वाइज आता था। 2011 का जो रिजल्ट है वो मेरिट वाइज है, यानी जिसके हाईएस्ट मार्क्स रिटन टेस्ट में वो टॉप पे होता था और अपने मार्क्स के हिसाब से वो अरेंज होता था। तो मैंने अपने सारे जानने वालों को बड़े गौर से मेरिट लिस्ट में देखा था कि कौन किस पोजीशन पे है, और मेरे ज़हन के मुताबिक जो जिस लेवल का था वो उसी पोजीशन पे था। लिहाजा ये मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि अगर आप मेहनत करते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं तो आप न सिर्फ टेस्ट में पास होंगे बल्कि आप अच्छी पोजीशन पे होंगे। ठीक है, लिहाजा आज के लेक्चर की तीसरी अहम बात यह है कि आप ये बात भी ज़हन से निकाल दें कि इसका अमल दखल किस्मत के साथ है। रिटन टेस्ट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत के साथ है। आप कितनी मेहनत करके जाते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना परफॉर्म करते हैं। अब आपको पता है जनरल नॉलेज के अंदर भी 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, और वो जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको पता है 9th-10th के मैथमेटिक्स में से होते हैं। यानी वो परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके लिए मैं समझता हूं कि बेस्ट है कि अगर आप 9th-10th की जो आर्ट्स वालों की बुक है अगर आप वो ले लें। 9th-10th वाले जो आर्ट्स सेक्शन वाले पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स, वो जनरल मैथमेटिक्स के नाम से, आप वो देख लें। अपनी तैयारी को आप क्यों एमएससी से ही शुरू करते हैं, आप बिल्कुल स्टार्ट से आए, 9th-10th के मैथ से आए। इससे भी अच्छा होगा कि अगर आप 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स से आए, ताकि आपके, और मैं आपको ये बताता चलूं कि जनरल नॉलेज के अंदर वो मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अहम है, जहां आपके बहुत सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज में रिस्क पे हैं। जहां आपके पास देखें करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन है, पाकिस्तान अफेयर के 4 क्वेश्चन है, इंग्लिश में से 4 क्वेश्चन है, फिर उर्दू में से उर्दू लिटरेचर के 2 क्वेश्चन है, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस के 2 क्वेश्चन है। वहां जो जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ये आपके लिए बड़े अहम है और ये आपके पक्के नंबर है। आप रिटन टेस्ट की भरपूर तैयारी करें, भूल जाएं कि एमफिल किया कि नहीं किया, भूल जाएं एकेडमिक्स को, इसकी भरपूर तैयारी करें। इसके अंदर ना सिर्फ पास होना अहम है क्योंकि आप मेहनत करके पास हो जाएंगे, इसके अंदर अच्छे नंबर लेना भी बहुत अहम है। क्यों अहम है? आपके एकेडमिक के 40 नंबर हैं मेरिट के अंदर, लेकिन रिटन टेस्ट जो कि बजाहिर 100 नंबर का है, मेरिट में इसके 50 नंबर है। आपका एकेडमिक वीक भी है तो आपके 32 नंबर हैं 40 में से। आपका टेस्ट बड़ा मानी रखता है। आप पास तो 40 नंबर लेके भी हो जाएंगे, लेकिन 50 में से फिर आपके 20 नंबर होंगे। लेकिन आप टेस्ट में से अगर 80 नंबर ले जाएं तो 50 में से आपके ये 40 नंबर बनते हैं। लिहाजा टेस्ट में पास होना तो अहम है ही है, लेकिन टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर होना भी जरूरी है। अदरवाइज अगर आप देखें आप टेस्ट के अंदर पास हैं, लेकिन उन्होंने फर्ज करो 100 सीटें हैं तो 500 लोगों को बुलाना है, आप 500 में तभी आएंगे ना जब आपके नंबर भी अच्छे हैं टेस्ट में। अगर आपके नंबर अच्छे हैं
تو وہ جب ہر سیٹ کے اگینسٹ 5 بندے بلائیں گے تو اس میں آپ بھی آ جائیں گے، تو آپ کا یہ مرحلہ کامیابی سے ٹیسٹ کا ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو پھر بتا لوں، آپ کے اکیڈیمک میرٹ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، آپ کے ٹیسٹ کا مرحلہ کلیئر ہو گیا، آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ کے جو فائنل میرٹ ہے اس میں آپ کے ٹیسٹ کے نمبروں کی بھی اہمیت ہے۔ تو آپ نہ صرف اسے پاس کرنے کا سوچیں بلکہ اسے ٹاپ کرنے کا سوچیں۔ کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ٹاپ کرنے سے، کتابیں آپ کے پاس ہیں، گائیڈ لائن آپ کے پاس ہے، کنٹینٹ آپ کے پاس ہے، جسٹ آپ کے بسم اللہ کرنے کی دیر ہے۔ مجھے یاد ہے میرے کلاس فیلوز بھی مجھے ایم ایس سی میں کہا کرتے تھے کہ طاہر بھائی آپ بتائیں آپ کس طرح پڑھتے ہیں، آپ کو یہ باتیں سمجھ کیسے آ جاتی ہیں، آپ کو سارے لیکچر بھی سمجھ آ جاتے ہیں۔ میں انہیں ایک ہی بات کہتا تھا، میں انہیں یہ کہتا تھا کہ اپنی کتابوں سے پیار اتنا کرو، ان کو توجہ اتنی دو، انہیں لے کے اتنی دیر بیٹھے رہو کہ بھئی آپ نہ ان سے باتیں کرو، آپ کی کتابیں آپ کو بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس طرح کر کے پڑھو۔ اپنی کتابوں سے پیار اتنا کرو، آپ کے دل میں محبت اتنی ہونی چاہیے، اپنی کتابوں کی قدر اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی یہ کتابیں آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی، یہ کتابیں آپ سے بولنا شروع ہو جائیں گی، یہ کتابیں آپ کو بتانا شروع ہو جائیں گی۔ پھر ایسی سٹیج آ جائے گی، آپ یقین کریں کہ ایسی سٹیج آ جائے گی کہ آپ ایک ہی لمحے بیٹھیں گے اور آپ ساری کتاب سنانا شروع کر دیں گے۔ آپ سے کہا جائے گا لے بھی آج آپ ریئل انالیسس کے ریزلٹس بتائیں، آپ بیٹھے بیٹھے سارے ریزلٹ بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی سٹیج ہے۔ آپ سے الجبرا کوئی کہے کہ سارا سنائے، آپ بیٹھے بیٹھے سارا الجبرا سنا دیں گے۔ اور ہم لوگ یہ کرتے تھے، اور یہ بڑا آسان ہے۔ جب آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گے تو آپ ایسے بیٹھے بیٹھے سارا کورس۔ میں آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے بارے میں ایک بڑا ایک ریمارک دیتا ہوں آپ کے ٹیسٹ کے بارے میں۔ یہ ٹیسٹ اگر آپ کمپیئر کریں نا، آپ کا پی پی ایس سی لیکچرشپ کا ٹیسٹ پچھلے 3 سالوں کا کم از کم، اس کا ڈیفیکلٹی لیول بالکل یہ ایزی لیول کا ٹیسٹ ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ سارے کوشچن وہ ہیں جو اگر آپ سارے سبجیکٹس کی جسٹ بیسک تیار کر کے چلے جائیں نا، آپ یہ ٹیسٹ کر کے آ جائیں گے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا آپ کو۔ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ اس میں سارے کے سارے بیسک چیزیں ساری کی ساری وہ آتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو میری بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ کوئی بھی کورس جو آپ کو اچھا آتا ہے، آپ مجھے اس میں سے بتا سکتے ہیں کہ اس کورس میں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، پیپر اٹھائیں تو وہی چیزیں آئی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ سمجھداری سے اپنے کورس کو ریوائز کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹپالوجی کا کورس ہے، ان میں سے یہ چند چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایگزامینر نے جب دینا ہے تو وہ چاہے نہ چاہے اس کے ہاتھوں نے یہی کوشچن لکھنے ہیں اور وہ آنے، اور آپ بڑی آسانی سے انہیں اگر گرپ کر لیتے ہیں، بہت اچھے نمبر آپ کے ٹیسٹ میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل آپ فکر مند نہ ہو، اپنی پوری کنسنٹریشن سے اس ٹیسٹ پہ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیکچر کا آنے والے چند 1-2 لیکچرز کے بعد آپ کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن بھی رکھوں گا، جس میں آپ مجھ سے اپنے جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی کوشچنز ہیں وہ پوچھ لیں گے۔ آخر میں پھر آپ کو یہ کہوں گا، کیونکہ اس وقت میں پوری توجہ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو پریشان ہیں اور مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہم سے تیاری نہیں ہوگی، ہمارے نمبر کم ہے، ہمارا ایم فل نہیں ہے، ہمیں بہت عرصہ ہو گیا، ہم نے ریوائز نہیں کیا ہوا۔ میں انہیں پوری طرح ان کے ساتھ ہوں، انہیں میں حوصلہ دلاتا ہوں، انہیں میں نے سمجھا دیا ہے کہ بالکل حوصلہ کریں، ہمت کریں، آپ کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے چاہا، میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اس وقت کا کہ ہم ادھر بیٹھ کے پورا دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اب ہم کبھی جبرا پڑھیں گے، ہم کبھی ریئل انالیسس پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے ایسے تمام اسٹوڈنٹس کو جو اب میرے ساتھ رابطے میں نہیں بھی ہیں، زوم کے تھرو اور یوٹیوب کے تھرو میرے لیکچر ان تک پہنچ جائیں۔ اور ایک وقت تھا جب وہ میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد صاف ظاہر ہے آپ بھی ٹیچر ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کی کلاس میں آتے ہیں، 1 سال بعد 2 سال بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں آپ کا میتھڈ بہت پسند ہوتا ہے، جو آپ کی وجہ سے اس سبجیکٹ کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے ان سارے اسٹوڈنٹس کو بڑا مس کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے زوم لیکچر، میرے یوٹیوب لیکچرز یہ ان تک پہنچ جائیں اور ان کو فائدہ دیں، ان کی موٹیویشنز قائم رہیں، ان کا حوصلہ قائم رہے، ان کا جذبہ قائم رہے، اور اس جذبے، حوصلے، ہمت کے ساتھ
وہ اپنی زندگی کی تمام مراحل کامیابی سے ہمکنار ہوں. کم سے کم جو کامیابیاں میں نے اپنے اس اکیڈیمکس میں اور جابس کے سلسلے میں اور پی پی ایس سی میں حاصل کی ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے اکیلے ایک اسٹوڈنٹ تک وہ منتقل کر دوں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ کو میرے لیکچر میں سے چیزیں سمجھ آئی ہیں، میں نے لوگوں کی ریکویسٹ پہ اسے ریکارڈنگ پہ بھی لگایا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں اگر اس کی ریکارڈنگ ہوگی تو میں آپ کو بھیج دوں گا. ادروائز میرا یہ میسج آپ تمام کینڈیڈیٹس کو یہ پہنچائیں. بالکل ذہن میں نہ رکھیں کوئی کمپٹیشن کو کہ آپ دوسرے سے شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے آگے نکل جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. مالک کو یہ پتہ ہے کہ کون راتوں کو جاگتا ہے، مالک کو یہ پتہ ہے کہ کون کتابیں لے کے بیٹھا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑا انصاف کرنے والی ذات ہے، اور اور وہ بڑا بے حساب دینے والی ذات ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اگر آپ سے فائدہ پہنچے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کو جب بھی کوئی فائدہ مند چیز ملے آپ ضرور شیئر کیا کریں، لوگوں کا فائدہ ہو. لوگوں کی دعائیں آپ کو ایسی کامیابیاں دلائیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو ہاں آپ خود جا بھی نہیں سکتے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم.